السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز اور میں ہوں ریاض حسین۔ پروگرام زیر زبر کے ساتھ ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور لاہور شہر کو تو گرمی نے کچھ زیادہ ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ادھر ڈی ایچ اے میں سورج کی شدید تپش تو ہے ہی، سیاسی حدت کا پارا بھی اچانک بہت ہائی ہو گیا۔ ناظرین، اپریل کے اواخر میں ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر میاں طلعت نے ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری سرفراز حسین اور ڈائریکٹر سپورٹس اعجاز رامنے کو معطل کر دیا۔ جو فائنڈنگ میرے پاس آئی ہے کہ جنرل سیکرٹری سرفراز حسین صاحب، سپورٹس سیکرٹری جن کو صرف سپورٹس کے اختیارات چاہیے تھے، وہ دو بندے اس میں گلٹی پائے گئے ہیں، اور آج سے اسی وقت سے میں ان دونوں عہدیداران کو سسپینڈ کرتا ہوں۔ زندہ باد۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے میں نہ اس پلیٹ فارم کو خراب ہونے دوں گا، نہ میں اس کو بیچنے کی کسی کو اجازت دوں گا۔ اور ہاں، آج میں زیتون کو بھی کہتا ہوں کہ اتار دو ہمارے لوگوز اتار دو اپنی ایڈورٹائزمنٹس میں۔ میں بحیثیت صدر تمہیں لکھ کے بھی بھجوا چکا ہوں، میں تمہیں نوٹس بھی کر چکا ہوں، میں قانونی کارروائی کروں گا تمہارے خلاف۔ مگر صدر ایسوسی ایشن کے جارحانہ انداز میں اس معطلی کے اقدام کا انتہائی سخت رد عمل آیا۔ ہوا یوں کہ سرفراز حسین اور اعجاز رامنے نے ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداروں کو ساتھ ملا کر اگلے ہی روز ایسوسی ایشن کے دفتر میں ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وہاں قانونی مشاورت بھی ہوئی اور جواب میں ایک نہیں 5 الزامات لگا کر صدر ایسوسی ایشن میاں طلعت کو ان کی صدارت ہی سے ہٹا دیا اور کہا کہ یہ بورڈ آف گورنرز کا متفقہ فیصلہ ہے۔ 20 سالہ جو ہے وہ ہسٹری کو نقصان پہنچایا۔ اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس چیز پہ پہنچے کہ میاں صاحب نے جان بوجھ کے چند لوگوں کے ساتھ مل کے اور اپوزیشن کے کچھ کرداروں کے ساتھ مل کے اپنی ذات کو آگے کرتے ہوئے ہماری ایسوسیشن کو نقصان پہنچایا۔ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹر نے آج ریزولوشن پاس کی ہے کہ میاں صاحب کو ان کے سی او شپ سے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے۔ یہ آپ سب کو بتانا چاہوں گا میں۔ ایسوسی ایشن کے کسی بھی مرکزی عہدیدار کو اس طریقے سے ہٹانا 21 برسوں میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اپوزیشن نے ایسوسی ایشن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سابق صدر ابوبکر بھٹی نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ سب عہدیدار فارغ ہو چکے، اب ایک ہی حل ہے کہ اے جی ایم بلائی جائے اور ممبران کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ کس نے کس کو فارغ کرنا ہے۔ کہ ممبران ہیں جن لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا، آپ ان کے پاس جانے کے لیے ان کو جواب دیں۔ جناب صدر صاحب جو ہے وہ اپنے سپورٹ سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری صاحب کو فارغ کر چکے، اور جنرل سیکرٹری اور سپورٹ سیکرٹری صاحب اپنے باقی ممبران کو ساتھ ملا کے جناب صدر صاحب کو فارغ کر چکے۔ تو گزارش ہے کہ جب آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو فارغ کر چکے ہیں تو اخلاقی طور پر آپ جنرل میٹنگ کال کریں۔ جنرل میٹنگ میں ممبران کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کیا آپ دونوں نے ایک دوسرے کو فارغ کرنا ہے یا پوری کمیونٹی نے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ ناظرین، جب اپوزیشن کی طرف سے کھل کر تنقید شروع ہو گئی اور ایسوسی ایشن پر دباؤ بڑھنے لگا تو ایسوسی ایشن کے آپسی اختلافات کا سیاسی پارا بھی 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر اتر آیا، یعنی آپس میں صلح کر لی اور یوں تاثر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چیئرمین ایسوسی ایشن ڈاکٹر خالد محمود چودھری نے کہا کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، تھوڑے سے مسئلے کو بے جا اچھالا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ابوبکر بھٹی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ منفی سیاست کر رہے ہیں۔ میں اس اپنے بھائی کو ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایشوز تو آتے رہتے ہیں، بحال یہ کہ الحمدللہ مسئلہ ریزالو ہوا، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ختم ہو گئی۔ اصل درد کیا ہے کہ جو مارکیٹ کے جو ہمارے سینئرز تھے انہوں نے پوری کوشش کی، ان کا ایک پازیٹیو رول تھا کہ اس ایسوسی ایشن کو ایک پلیٹ فارم پہ ہی رہنا چاہیے،
چونکہ یہ ابھی لیگل جنگ تھوڑی سی شروع ہو گئی تھی تو یہ اس سے پہلے کبھی ایسا خیر نہیں ہوا، کیونکہ ہماری ایسوسیشن ایک کمپنی آرڈیننس کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ ادھر ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری اور سربراہ یونائٹڈ گروپ میاں شہد محمود نے کہا کہ صلح سے بات ختم نہیں ہوئی، ایک دوسرے پر لگائے گئے الزامات بڑے سنگین ہیں۔ ایک سوسائٹی کو فراڈ کہنا کوئی عام بات نہیں، حقائق کو منظر عام پر لانے کے لیے ایک آزاد اور خود مختار کمیشن بنانا پڑے گا۔ ان کو حقائق کو سامنے لانا پڑے گا، ایک آزاد اور خود مختار کمیشن بنانا پڑے گا، اور وہ تمام چیزیں سامنے لانی پڑیں گی جو الزامات انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے تھے، کیونکہ معاملہ صرف الزامات کا نہیں ہے بلکہ معاملات لوگوں کے کروڑوں روپے کا ہے جو انویسٹ ہوئے ہیں۔ برسر اقتدار الخدمت گروپ کے جنرل سیکرٹری حاجی زاہد بن صادق نے اس واقعہ پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ ہمیں ایسوسی ایشن کو بچانا ہے، رہا صدر کا معاملہ تو اسے صرف اے جی ایم میں 2/3 اکثریت ہی سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ہمارا ہاٹ ایشو ہے، ہم نے اپنی ایسوسی ایشن کو بچانا ہے، ہم نے اپنی ایسوسی ایشن کو سیکیور کرنا ہے۔ جن لوگوں نے، جتنے ہمارے سینئرز ابھی میری بات سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ اور بہت سارے سینئرز جونیئرز نے پچھلے 20 سال سے اس ایسوسی ایشن کو چلایا اور آج تک ایسا مسئلہ نہیں آیا جو یہ پچھلے 4-5 مہینے میں آ گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم صدر کو ریموو کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ ایسوسی ایشن کے میمورینڈم کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کو، چیف ایگزیکٹو کو ریموو کرنے کے لیے اینول جنرل میٹنگ کے اندر 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور 66% اس کا مطلب ہے لوگ ووٹ ڈالیں گے اور صدر کو جو ہے وہ ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم اپنی ایسوسی ایشن کو نکال کے کھینچ کے ہم زیتون سٹی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا ہم زیتون سٹی کی خاطر اپنی ایسوسی ایشن کو قربان کر دیں گے؟ ناظرین، معاملہ جو بھی ہو اور اپوزیشن کا بیانیہ بھی اپنی جگہ، ہمارے سروے کے مطابق ڈیلرز کمیونٹی کی اکثریت ابھی تک اس صلح سے مطمئن نہیں ہوئی۔ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر صلح ہو چکی ہے تو ان الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ عہدیداروں کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے، اور تو اور زیتون سٹی والوں نے کیا سوچا ہوگا؟ ناظرین، صلح کو ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا مگر ایسوسی ایشن کی طرف سے ابھی تک مکمل خاموشی ہے، کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ چند روز کے اندر ایک سیٹسفائنگ بیانیہ ایسوسی ایشن کی طرف سے ہمارے سامنے ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ریاض حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔